بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قافلہ حسینی مدینہ سے مدینے تک کا سفر، اس حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 95 اصحاب سید الشہداء کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، ان کی جابازی، ان کی کس طریقے سے جمع مردی دکھائی انہوں نے اور ہمیشہ کی سعادت کا مستحق قرار پائے۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا موضوع بہت وسیع ہے، لیکن جہاں تک امکان ہوا بیان کیا ہے دروس میں، اور یہ اس سلسلے کا آخری درس ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلے درس سے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے جو بنی ہاشم کے شہداء تھے ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس درس میں ہم جہاں تک امکان ہوا کچھ اور اصحاب کے نام ذکر کریں گے جو مقدس نام ہیں۔ یقیناً بہت سارے ایسے اسماء ہیں کہ جو زیارات میں وارد ہوئے ہیں، کچھ زیارت رجبیہ میں، کچھ شعبان کی زیارت میں، اور کچھ زیارت ناہیہ مقدسہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم اصحاب ہیں کہ جن اصحاب کے حوالے سے کہا گیا الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام، کہ جن لوگوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شہید ہو کر قربان کر دیا، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خون کا آخری قطرہ پیش کر دیا۔ یہ کون اصحاب تھے؟ وہ اصحاب کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ ہمیں موت کی طرف جانا ہوگا حتماً۔ امام حسین علیہ السلام کا اعلان تھا الا من کان باذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا، جو شخص ہماری راہ میں اپنے خون دل کو خرچ کرنا چاہتا ہے بس وہی ہمارے ساتھ چلے۔ یہ معلوم تھا سب کو، اور اس کے بعد سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے اور عظیم سعادت کا مصداق بنے۔ ان میں سے سوید ابن عمرو یہ شخصیت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ بعض تاریخ میں لکھا کہ یہ امام علیہ السلام کے ساتھ آخر میں جو بچ گئے تھے اصحاب، بالکل بہت سارے شہید ہو گئے تھے، بنی ہاشم چند بچے تھے اور چند اصحاب ہوں گے، بالکل ان میں سے یہ سوید ابن عمرو کا ذکر ہوا ہے۔ محقق سماوی لکھتے ہیں ان کے ترجمے میں کہ یہ شیخاً شریفاً عابداً کثیر الصلاۃ، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، شریف ترین انسان تھے۔ تمام اصحاب سید الشہداء شریف تھے، یعنی کیا مطلب؟ اپنے علاقے میں بھی، معاشرے میں بھی شریف ترین مشہور تھے۔ کثیر الصلاۃ، بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، یا کثیر الصلوات اگر ہم درود کی طرف لیں تو بہت زیادہ آل محمد پہ صلوات پڑھا کرتے تھے۔ کانا شجاعا مجربا فی الحروب، بہادر ترین شخصیت تھے، جنگوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ مجربا فی الحروب یعنی بہت تجربہ رکھتے تھے جنگ کا۔ اس طریقے سے اور بھی اصحاب کا ذکر ہوا، ہم جلدی جلدی ذکر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اصحاب کا ذکر ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں ان کا تھوڑا سا ذکر مکمل کروں۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، آخر تک کیسے بچ گئے یہ آخری تک کیسے بچ گئے؟ عامر ابن سواد، یہی نام ذکر کیا ہم نے، جی ہاں، سوید ابن عمرو آخری وقت تک کیسے بچ گئے تھے؟ جنگ کرنے گئے، تلوار سے جنگ کر رہے تھے، کافی لوگوں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد جناب سوید گر گئے تو ان کی تلوار چھین لی گئی۔ رش تھا، ازدحام تھا، انتہائی زخمی حالت میں تھے، لوگ سمجھے کہ یہ مر چکے ہیں، چھوڑ دیا گیا۔ جب چھوڑ دیا گیا، انتہائی زخمی حالت میں تھے، بے ہوش ہو چکے تھے۔ اصحاب امام حسین شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ ایک ندا سنی انہوں نے۔ کیا ندا سنی؟ جبین زخمی تھی، پورا جسم زخمی تھا، ایک ندا سنی۔ وہ ندا کیا تھی؟ قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے یہ صدا کانوں میں گئی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے کان میں یہ صدا جانا تھی کہ ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اپنے پاس ایک چھری چھپائی ہوئی تھی، چھوٹی سی چھری تھی، چھپائی ہوئی تھی، لڑتے لڑتے گر گئے تھے، تلوار چھین لی گئی تھی، بے ہوش ہو چکے تھے۔ جیسے یہ سنا فوراً اٹھے ہیں
اور دوبارہ انتہائی بہادری کے ساتھ اس چھری سے لڑے ہیں اور کتنوں کو زخمی کر رہے ہیں. اس چھری سے بھی کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے. عمر سعد نے کہا کہ تم سے ایک بندہ نہیں سنبھل رہا, آگے بڑھو اور اس کو قتل کرو. اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا گیا, پتھر مارے گئے اور ان کو بھی سید الشہداء کے شہید ہونے کی خبر سننے کے بعد انہوں نے دوبارہ جنگ کیے, اس وقت انہیں شہید کیا گیا. اسی طریقے کے اور بھی کچھ اصحاب تھے جو ایسے آخر میں زخمی حالت میں تھے, لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کی بارگاہ میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. کچھ اور اصحاب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, نام ذکر کر رہا ہوں جلدی جلدی, جن کے نام زیارت ناہیہ میں بھی وارد ہوئے ہیں. مثلا مالک ابن دودان, انیس ابن معقل, یہ بھی آگے بڑھ کے جنگ کی. انہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے, تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے. جناب انیس. ربیعہ ابن خوت, ان کے حوالے سے کوفہ آئے تھے اور اس کے بعد سید الشہداء کی بارگاہ میں بڑی مشکلات طے کر کے پہنچے ہیں, یہاں تک کہ سید الشہداء جب کربلا آ گئے تو ان کے لشکر سے جا کے ملے. کیسے پہنچے ہیں یہ؟ راستے میں مل گئے تھے جناب حبیب ابن مظاہر, اپنے چچا جناب حبیب ابن مظاہر ان کے رشتہ دار تھے, ان کے ساتھ ملے اور سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے اور حملہ اولا میں یہ شہید ہو چکے تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں. زید ابن معقل, ان کے حوالے سے بھی یہ زیارت ناہیہ مقدسہ میں ان پہ سلام آیا ہے. اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ بدر ابن رقیت کہ جن کا زیارت رجبیہ میں سلام وارد ہوئے ان کے اوپر. السلام علی بدر ابن رقیت, رے قاف یہ توئے, سلام ہو بدر ابن رقیت پر, وبنیہ, ان کے بھی دونوں بیٹے پر, عبداللہ و عبید اللہ, ان کے بھی 2 بیٹے تھے عبداللہ اور عبید اللہ, یہ بھی 7 ان کے شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اصحاب سید الشہداء میں ذکر ہوا ہے جناب جابر ابن عروہ غفاری کا. جابر ابن عروہ الغفاری, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ بعض نے ذکر کیا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے تھے, لیکن نبی کا دور انہوں نے درک کیا اور نبی کے اصحاب میں سے بھی ان کا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ عامر ابن جندب خضرمی, امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں جو امام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ کون تھے جناب عامر؟ یہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. شہیدہ فی الجمل و صفین, جنگ جمل جنگ صفین میں جناب عامر ابن جندب شریک ہوئے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. نہروان کا ذکر نہیں ہوا, نہیں معلوم کہاں تھے, کس جگہ پہ تھے, البتہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کربلا معلی. عامر ابن جندب, اور وہ مقام پایا کہ تشرف بسلام ناحیہ المقدسہ, زیارت ناحیہ مقدسہ میں ان پہ بھی سلام آیا ہے. شبیب ابن جراد الکلابی الوحیدی, یہ بھی اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے انتہائی بہادر تھے. کوفہ کے شیعہ لوگوں میں ان کا ذکر ہوا ہے, صفین میں شریک ہوئے تھے, جناب مسلم کی بیعت کی تھی, نہ صرف بیعت کی تھی, اتنے بہادر تھے. میں نام دوبارہ ذکر کر دے رہا ہوں, جناب شبیب ابن جراد یا جراد, جناب شبیب جناب مسلم کی بیعت کی, اور نہ صرف جناب مسلم کی بیعت کی, جناب مسلم کی لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب دیکھا جناب مسلم کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور جناب مسلم کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا, تو چھپتے چھپاتے عمر سعد اور ابن زیاد کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے. اس کے باوجود بڑی مشکلات سے چھپتے چھپاتے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. لیکن یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں, کس کے پاس پہنچے ہیں, کس کا سہارا لیا ہے؟ یہ قبیلہ کلبی کے تھے, قبیلہ کلابیہ کے تھے, جناب ملبنین سلام اللہ علیہ کے قبیلے کے تھے. تو گئے کہاں؟ مولا ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں گئے اور ان کے پاس جا کے وفاداری کا اظہار کیا, اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے ہیں. یہ بھی کربلا معلی کی سرزمین پہ سید الشہداء کے 7 شہید ہونے والے اصحاب میں شامل ہوئے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اصحاب سید الشہداء میں ہیں اور اصحاب نبی میں بھی شامل ہوئے. یہ بھی اگرچہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ اصحاب نبی میں کتنے لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے. کچھ ایسے ہیں جو متفقن علیہ ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ذکر ہوا ہے. ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں چند اصحاب کے نام لے کے. یحییٰ ابن سلیم
مازانی یہ بھی شہید ہوئے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ اصحاب میں ہیں، شامل ہیں جبلہ ابن عبداللہ، سعد ابن حنظلہ التمیمی۔ اس کے علاوہ چند اصحاب ایسے ہیں کہ جو مولا کائنات کے اصحاب میں سے جن کا کچھ کا ہم نے ذکر کیا، اور کچھ اصحاب ایسے ہیں جیسے یحییٰ ابن ہانی، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا، جناب ہانی ابن عروہ شہید ہوئے ہیں کوفہ میں، ان کے بیٹے تھے جناب یحییٰ۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے والد کو شہید کر دیا گیا، جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، بہت مشکلات طے کر کے یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جناب یحییٰ نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ آخری صحابی کا میں ذکر کروں گا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں تھے، مگر سید الشہداء کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ان کا بھی نام ہے، الحفاف ابن مہند الراسبی البصری، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں ذخیرۃ الدارین کتاب میں ذکر ہے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ جو شہداء میں شہید ہوئے امام حسین السلام کے ساتھ، جو اصحاب ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ حفاف کانا فارسن شجاعا، انتہائی بہادر جنگجو تھے، بصرہ میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امام کے ساتھ تھے، غازی بن کے آئے ہیں، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے، تمام کے تمام امام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں امیر المومنین السلام، یعنی عمر مبارک ان کی زیادہ تھی، یہ بھی بزرگ تھے، اور امام علیہ السلام سے عہد کیا تھا ولایت کا، محبت کا امیر المومنین علیہ السلام سے صفین میں، اور اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھ ہمیشہ رہے، ان کے وفاداروں میں شمار ہوئے، یہاں تک کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ کیسے شہید ہوئے؟ شہداء کربلا میں شامل ہیں، لیکن امام حسین سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ جیسے ہی پہنچے، عمر سعد ملعون کی فوج والے کھڑے ہوئے تھے، کہا حسین ابن علی کہاں ہے؟ این الحسین ابن علی؟ سوال کیا، کہا وہ تو قتل کر دیے گئے، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ کہا قتل کر دیے گئے حسین ابن علی فرزند زہرہ مرضیہ کا قتل کر دیے؟ کس نے قتل کیا؟ کہا ہم نے قتل کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا ہے، تلوار نکالی ہے، اور کیا بہادری سے حملہ کیا ہے امیر المومنین کے اس صحابی نے، انتہائی بہادری کے ساتھ حملہ کیا اور لڑتے رہے، ان کو ایک ایک کر کے قتل کرتے رہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب چوتھے امام نے ان کو دیکھا ہے تو ان کی تعریف کی اور کہا ہے کہ شہید وہ ہے یہ کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ کی یاد دلا دی۔ اس کے مشابہ جملہ چوتھے امام نے بولا ہے۔ شہادت امام حسین اسلام کے بعد پہنچے ہیں، امیر المومنین اسلام کے صحابی میں سے تھے، جنگ کرتے کرتے اتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا کہ خبردار ایک کر کے ایک نہ جاؤ، اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ کرو۔ جہاں سے حملہ کرتے تھے یہ ایسا حملہ کرتے تھے لوگ بھاگ جاتے تھے، جہاں حملہ کرتے تھے ایسا حملہ کرتے تھے لوگ بھاگتے تھے، قتل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون کی آواز آئی، الویل لکم، لعنت تو تم سب پہ، احملوا علیہ من کل جانب، اس کو ہر طرف سے گھیر لو، ہر طرف سے اکیلا شخص ہے، انتہائی بہادر ترین شخص، امام علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوئے، امام حسین السلام کے، لیکن عظیم المرتبہ شخصیت مولا کائنات کے بھی اصحاب میں شامل ہوئے۔ قلما رأى الناس منذ بعث اللہ محمدا فارسا بعد علی ابن ابی طالب قتل ما قتل بعدہ، اس طریقے سے بہت کم دیکھا گیا امیر المومنین علیہ السلام نے جس طریقے سے نبی کی حمایت کی، جنگوں میں شرکت کی، اس کے بعد بہت کم دیکھا گیا اس طریقے کا شجاع، جس طریقے کی شجاعت انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے در سے ہی سیکھی تھی، اور یہاں کربلا معلیٰ میں شہادت امام حسین السلام کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اصحاب سید الشہداء میں شامل ہوئے جن کے مبارک نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پہ ثابت قدم ہیں۔ زیارت ناہیہ میں بھی ان کے اسماء ذکر ہوئے ہیں، عامر ابن مالک، منی ابن زیاد، عامر ابن جلیدہ، حماد ابن حماد، رمیث، میم یہ تھے، رمیث، منذر ابن مفضل، اور اس طریقے کے اور بہت سارے اصحاب، سوید جناب شاکر کے غلام، سلمان ابن کثیر، زائدہ، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو سید الشہداء کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنا نذرانہ شہادت
پیش کیا۔ بہت سارے ایسے اور بھی اسماء ہیں جو ہم ذکر نہیں کر سکے اور ان کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے، مگر یہ وہ عظیم اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں اپنی گفتگو کا اختتام یہاں کریں گے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے اصحاب سید الشہداء ہیں جن کے اسماء ذکر ہوئے تاریخ میں اور ان کے کردار کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی ہے۔ ہم یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ یہ وہ عظیم اصحاب ہیں جن کے بارے میں سید الشہداء کہہ رہے ہیں فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، خدا کی قسم حسین ابن علی کے علم میں اپنے اصحاب سے باوفا، اپنے اصحاب سے بہترین اصحاب نہیں ہیں، یعنی جیسے اصحاب میرے ہیں ویسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا یہ، اور یہ اصحاب ہمیشہ کے لیے ابدی سعادت کے مستحق قرار پائے۔ اصحاب سید الشہداء کا جو ذکر ہوا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ذکر اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے باوفا اصحاب میں شمار فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں مقاتل بنی ہاشم کے شہداء کا کچھ ذکر ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس ذکر کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔